تحریک انصاف میں کون تھا مذاکرات میں شریک؟ علی امین گنڈاپور صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہیں ملنا بھی ہوتا ہے۔ علی امین کوئی ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تب پارٹی انہیں جب وہ بیٹھتا ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے علی امین نے لے کے آنا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ عمران خان آؤٹ۔ علی امین کو کہنا ہے یہ، تو علی امین کہتا ہے وہاں پر۔ ڈاکٹرز بھی سر آتے ہیں، پاورفل لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ خان صاحب سے بھی پھر ملے؟ کوئی نہیں ملا۔ یہ اسپیکولیٹ کیوں کروایا گیا کہ خان صاحب سے کوئی میٹنگ ہوئی؟ سر ہر وہ خبر جو ڈس انفارمیشن تھی ساری؟ سر ہر وہ خبر جو ذرائع سے چلتی ہے نا۔ ایک دن ایک بھائی نے پوچھا، میں ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ خبر چل رہی ہے سیکیورٹی ذرائع سے۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ رسپونڈ ٹو ذرائع۔ کہ اعظم سواتی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے میرے لیے بات کریں؟ میرے پاس ابھی تک جو اطلاع ہے اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے نہیں کہا۔ وہ خود قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں سر اب یہ ذرائع تو سر نہیں چونکہ اس کے بعد ابھی تک پارٹی کے کسی بندے کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ صاحبزادہ صاحب کتنا ٹف ہے کہ آپ بات جانتے ہوں اور بتا نہ پا رہے ہوں، کتنا ٹف ہے اس کو روک کے بیٹھنا؟ نہیں بہت ٹف ہے سر۔ ابھی کہاں مذاکرات کہاں کہاں ہو رہے ہیں، کہاں کہاں ہوئے ہیں؟ جو ہوئے ہیں وہ تو بتائیے، کہاں کہاں ہوئے ہیں، کن شرائط پہ ہوئے ہیں، کیا ڈسکشن ہوا ہے اس میں؟ نہیں سر اس میں دیکھیں جو جن لوگوں نے کیے ہیں وہ چونکہ آن اوتھ ہیں، اور انہوں نے آگے ہم 2-4 لوگوں کو بتایا تھا، ہم بھی آن اوتھ ہیں۔ کس کو حلف دے رکھا ہے انہوں نے؟ سر جب بھی بات چیت ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ آن اوتھ ہی ہوتی ہے نا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں آپ، نیشنل اسمبلی کے ان کیمرہ سیشن میں بیٹھتے ہیں آپ، کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں ہم، ابھی ایون اپنی پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو اوتھ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس لیے میں تو وہ ڈسکلوز نہیں کرتا۔ لیکن ایک دور ہوا تھا صرف مذاکرات کا، اتنا میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں۔ جی بالکل، اور جن دنوں میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اسی دوران دنوں جس دن برسبے گور اور علی امین گنڈاپور آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں، یہ وہ دورانیہ ہے، یہ وہی دورانی ہے، جنوری بنتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی دوران پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات جاری تھے، سو کالڈ فارم 47 کی، اور ظاہر ہے ان مذاکرات کو طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل تھی لیکن وہ نہیں پنپ سکے۔ سو اس کے بعد آگے ابھی تک اور تحریک انصاف میں کون تھا مذاکرات میں شریک؟ سر دیکھیں ابھی تک تو جو سچویشن ہے، علی امین گنڈاپور صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہیں ملنا بھی ہوتا ہے صورتحال کے مطابق۔ باقی پرسنلی اور کوئی انوالو نہیں ہوا۔ ابھی بھی خان صاحب نے اور علی امین نے اپنی پوزیشن بھی اس دن کلیریفائی کی وانی میٹ خان صاحب لاسٹ ٹائم، کہ خان صاحب نے علی امین کو نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں۔ علی امین نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی کے اندر کوشش کر رہا ہوں، اٹ از ناٹ بین ڈائریکٹڈ اور ایڈوائزڈ بائی دا پارٹی اور بائی خان صاحب۔ تو اگر علی امین کوئی ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تب پارٹی انہیں اون کر لے گی؟ سر نہیں پھر پارٹی کہے گی، ادروائز وہ ذاتی کاوش ہے۔ یہ اسٹریٹجی خود سر یہ اسٹریٹجی دیکھیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اس کا وہ سمجھتا ہے گورے مقصود لے آئے تو پارٹی ساتھ ہے، نہ لائے تو اپنی ذاتی کاوش؟ نہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ یا تو پارٹی مذاکرات کے حوالے سے کہے کہ مذاکرات پہ آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں، آپ جائیں، ایک ٹیم کا تعین ہوئے، دیٹ از اندر تھنگ۔ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک۔ ایک چیف منسٹر آئے اس وقت کے پی کے میں کیا ایشو ہے؟ کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، کے پی کے اندر افغانوں کی بے دخلی کا ایشو ہے، کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کا ایشو ہے، کے پی کے اندر قرم کا ایشو چل رہا ہے، یہ تمام ایشو چل رہے ہیں۔ جب وہ اس ایشو کے اوپر بیٹھتا ہوگا اور بیٹھتا ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ، تو جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے علی امین نے لے کے آنا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ عمران خان آؤٹ۔ علی امین کو کہنا ہے یہ، تو علی امین کہتا ہے وہاں پر، تو وہ اپنے تک کوشش علی امین کر رہا ہے، اس کے اوپر مقصد۔ اگر میں کوشش کرنا شروع کر دوں کسی کو کیا اعتراض ہے سر؟ میں جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہہ رہا ہوں سر۔ آپ کر سکتے ہیں، نہیں سر، کچھ اٹیمپٹس کر بھی چکے ہوں۔ نہیں سر، میں بالکل نہیں کی کوشش سر، میں بڑا کلیئر ہوں، میں کوشش کروں گا تو میں کبھی چھپا کے نہیں کروں گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا آنیسٹلی۔ جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، خان صاحب نے خود ہی مجھے کمیٹی میں بھی ڈال دیا، خود ہی مجھے کمیٹی کا اسپوکس پرسن بھی بنا دیا۔ آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم اینڈ آئی ول آلویز ریمین گریٹفل ٹو عمران خان صاحب فار ہز ٹرسٹ۔ سمجھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات سٹک کہاں ہے، معاملہ بریک تھرو کیوں نہیں مل رہا؟ ڈاکٹرز بھی سر آتے ہیں، پاورفل لوگوں سے ملتے ہیں، پھر خان صاحب سے ملنے کی شنید ہوتی ہے، ساری باتیں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ کہ ڈاکٹرز کو بلوایا گیا تھا، ڈاکٹرز آئے نہیں تھے، ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے۔ تو وہ خان صاحب سے بھی پھر ملے؟ کوئی نہیں ملا۔ اچھا، خان صاحب سے ڈاکٹر سے کوئی نہیں؟ یہ اسپیکولیٹ کیوں کروایا گیا کہ خان صاحب سے کوئی میٹنگ ہوئی؟ سر ہر وہ خبر جو ڈس انفارمیشن تھی ساری؟ سر ہر وہ خبر جو ذرائع سے چلتی ہے نا، میرا ایک مزاج ہے، مجھے ایک دن ایک بھائی نے پوچھا، میں ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ خبر چل رہی ہے سیکیورٹی ذرائع سے۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ رسپونڈ ٹو ذرائع۔
جب تک کوئی اون نہ کر لے آپ کہتے ہیں یس سر آبویسلی میں پولیٹیشین میں ذرائع کی خبر پر تو رسپونڈ نہیں کرتا نا. آپ اس کو پھر اون کر لیں کہ اعظم سواتی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے میرے لیے بات کریں. میرے پاس ابھی تک جو اطلاع ہے اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے نہیں کہا. وہ خود قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں سر. اب یہ ذرائع تو سر نہیں چونکہ اس کے بعد ابھی تک پارٹی کے کسی بندے کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, اس لیے میں ان کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا. سافٹلی ڈینائل کر کے نکل جائیں گے اس مسئلے میں سے. جو ابھی جو آخری ملاقات آپ کی وکلاء کی ہوئی ہے ان کے ذریعے پیغام باہر آیا ہے, وہ آپ پڑھ لیں جو ہمارے سامنے ہے. اس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں دیا. بیرسٹر علی ظفر جب ملے تو انہوں نے بھی یہی بات کی, بیرسٹر گوہر جو ملے انہوں نے بھی یہی بات کی آلموسٹ. سر وہ ہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈفرینٹ بات کی, باقی یہ دو نے یہی بات. یہ دیکھیں اب یہ ذرائع تو نہیں ہے. اب سر وہ میرے اتحادی ہیں, میرے پہ ان کا ٹرسٹ ہے. وہ بات تو بیرسٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کلیئر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ہمیں جو کور کمیٹی کی میٹنگ میں بتلایا گیا تھا یا پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں وہ یہی تھا, اور وہ اعلامیہ بھی جاری ہوا. کتنا صاحبزادہ صاحب کتنا ٹف ہے کہ آپ بات جانتے ہوں اور بتا نہ پا رہے ہوں, کتنا ٹف ہے اس کو روک کے بیٹھنا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی نارمل سی بات ہے, یہ نارمل بات ہو نہیں سکتی, اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں بہت ٹف ہے سر. دو سینیریوز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کلامی جنم لیتی ہے اس طرح, آپ کی طبیعت میں تجسس ہو تو اور وہ ہر پولیٹیشین میں تقریباً ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پرسنلی وکٹمائز ہوں اور آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہو اور آپ نہ بتا سکیں, وہ بڑی ایک بے چارگی کی کیفیت ہوتی ہے. اور میں بڑی اس بے چارگی کی کیفیت میں ہوں, کیونکہ جس طرح میں وکٹمائز ہوا ہوں, میری فیملی ہوئی ہے, میری پارٹی ہوئی ہے, میرے خاندان کے, میری ہمشیرہ, میری مسز, میری والدہ, میرا بیٹا, میرے بھائی, ٹھیک ہے. بٹ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرا ایک فون ہے وہ میں یوز کرتا ہوں جو کہ صرف میرے پاس ہے, اور اس کا پاسورڈ اور کوئی بھی چیز ایون میری بھائی کے پاس, میری مسز کے پاس, میری والدہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا پاسورڈ بتا دیں. میں کہتا ہوں نہیں بتا سکتا. اس میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں جو پچھلے 8-10 سال میں 2014 میں میرے والد کی 13 میں میرے والد کی اسیسینیشن کے بعد میں بہت ساری چیزوں کا حصہ رہا, اس میں محفوظ ہیں. میں جو مرضی ہو جائے, میں اسٹیٹ سے کیے گئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا, میں اس اوتھ کو توڑ نہیں سکتا. تو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ بھی دیکھیں گے تو میرے نزدیک یہ اس وعدے کو توڑنے کی مترادف ہے. میں ناٹ ایون مائی فیملی سر, دے ڈیڈنٹ نو, بٹ یس میں بڑی تکلیف اور کرب سے گزرتا ہوں. بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن نہیں بتا سکتا.